ایران نے تسلیم کرنے سے اعلان کیا کہ ہم زیرو انرچمنٹ نیوکلیئر پروگرام ختم کرنے کا کوئی آپ کو کمٹمنٹ نہیں کر سکتے۔ 47 سال کی جو دشمنی تھی، 47 سال کا جو اختلاف تھا، 47 سال کا جو آپس میں ناراضگی تھی، جنگ تھی، وہ 47 منٹ کے اندر حل نہیں ہوگی۔ ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، پاکستان ناکام نہیں ہوا۔ سب کے جناب یہ ٹویٹس موجود ہیں کہ یہ ابھی انشاءاللہ معاملات آگے چلیں گے اور اللہ پاک پاکستان کو سرخرو کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں فیاض الحسن چوہان۔ آج اس وقت پورے پاکستان کے اندر اور پوری دنیا کے اندر بظاہراً امریکہ ایران مذاکرات کی ناکامی کے چرچے ہو رہے ہیں، اور پاکستان کے اندر بھی جذبہ حب الوطنی سے سرشار، جن کو اپنی ریاست سے، اپنے ملک سے، اپنی سونی دھرتی سے پیار ہے، پاکستان سے، ان کے اپنے جذبات ہیں، اور جو اس وقت پاکستان سے زیادہ کسی کلٹ کا شکار ہے یا کسی شخصیت کا شکار ہے یا کوئی بیرونی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں اور مختلف قسم کی جناب ویسٹرن انٹرسٹ کے اوپر جن کے مفادات ہیں، ان کا انداز اور ان کی خوشی دیدنی ہے، دیکھنے والی ہے، اور ان کی سوشل میڈیا کے اوپر ان کے اکاؤنٹس پہ ان کے بیانات، ان کی پوسٹ، ان کی تحریریں، ان کے ویوز، ان کے ویلاگز، ان کے پوڈ کاسٹس اور ان کی ہر قسم کی ایکٹیویٹی دونوں طرفین کی بتا رہی ہے کہ ان کے اندر کے سینٹیمنٹس کیا ہیں، ان کے اندر کے جذبات کیا ہیں۔ آپ سب دوستوں کو یہ چیز پتہ چل گئی ہوگی، لیکن میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کی انتھک محنت، ریاست پاکستان کی مسلسل جد و جہد، پاکستان کی عسکری اور سول دونوں قیادتوں، پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب اور جناب چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب، ان تین شخصیات کی مسلسل بھاگ دوڑ سے اللہ پاک نے پاکستان کو یہ موقع دیا اور یہ عزت دی تھی کہ پوری دنیا جن مسائل کا شکار تھی اس ایران امریکہ جنگ کی وجہ سے، اس کو اختتام تک پہنچانے، اس کو ختم کرنے اور پوری دنیا کو ورلڈ وار 3 کے دہانے سے نکال کر امن کی طرف لے کر جانے کا موقع اللہ پاک نے دیا، اور پاکستان مرکز ٹھہرا۔ پاکستان میں دونوں طرفین آئے، ساری دنیا نے دیکھا۔ 15 نکات تھے امریکہ کی طرف سے، 5 سے 10 نکات تھے ایران کی طرف سے، بٹھا کے پورا تقریباً کوئی 18-19 گھنٹے پاکستان نے ایز اے سالس، ایز اے میڈیٹر، ایز اے آربیٹریٹر، یا آپ یہ کہہ لیں کہ ایک کیا کہتے ہیں پنچولا کے طور پہ، جو پنجابی میں کہتے ہیں، اس کے طور پہ جناب ایک بڑے ہی مثبت انداز سے چیزوں کو آگے کی طرف لے کے گئے، اور تقریباً 13 کے قریب نکات کے اوپر پاکستان کی بہترین شٹل ڈپلومیسی کی بنیاد پہ، پاکستان کی سول اور عسکری قیادت کی باہمی کوارڈینیشن کی بنیاد پہ، ایک پلیٹ فارم پہ کہ سب سے پہلے پاکستان، اس کو بنیاد بنا کر 13 نکات کے اوپر امریکہ اور ایران کو متحد اور متفق کر دیا۔ 2 نکات ہیں کہ جس کے اوپر اختلاف برقرار رہا، اور ایک جو نقطہ ہے اس کی 2 ذیلی نکات ہیں۔ ایک آبنائے ہرمز ہے، اس کو کھولنا، اس کا میکینزم، اس کے معاملات، اس پہ امریکہ اور ایران کی آپس میں کوئی کسی قسم کی نہ کمٹمنٹ ہو سکی، نہ کنسنسس ہو سکا۔ دوسرا نیوکلیئر پروگرام، اس کے 2 حصے ہیں۔ ایک وہ جو 440 کلو گرام کی یورینیم انرچمنٹ ہوئی ہوئی یورینیم ہے، افزودگی ہوئی، اور دوسرا جناب آپ نیوکلیئر پروگرام کو 0% کے اوپر لے کر آئیں گے، یورینیم کی انرچمنٹ کو تقریباً اس کو ختم کریں گے۔ یہ 3 ایشوز آپ سمجھ لیں، آبنائے ہرمز، اس کی مینجمنٹ، اس کا کنٹرول ایران کے پاس ہوگا یا عالمی اقوام عالم کے پاس، UNO کے تحت، یا کوئی دنیا کے باقی ممالک، خلیجی ممالک، ساروں کا مل ملا کے کوئی انتظام، انصرام۔ پہلا وہ نقطہ۔ دوسرا 440 کلو گرام کی انرچڈ
یورینیم کہ وہ کہاں جائے گی، اس کو امریکہ کے حوالے کیا جائے نہیں کیا جائے، کسی تھرڈ ملک کے پاس جناب پارٹی کے پاس دیا جائے، اس چیز کے اوپر کوئی اتفاق نہیں ہوا۔ اور تیسرا، ایران نے تسلیم کرنے سے اعلان کیا کہ ہم زیرو انرچمنٹ نیوکلیئر پروگرام ختم کرنے کا کوئی آپ کو کمٹمنٹ نہیں کر سکتے۔ امریکہ کا یہ اصرار تھا کہ آپ لوگ جو یہ کہتے ہو کہ جناب ہم نے سول پرپس کے لیے نیوکلیئر پروگرام استعمال کرنا ہے، تو آپ کو سول پرپس کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس 100 سال سے زائد کا تیل بھی ہے اور گیس بھی ہے۔ سول پرپس کے لیے جیسے پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہم سول پرپس کے لیے بھی جناب اپنی نیوکلیئر ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہیں، نیوکلیئر پروگرام کو، اس میں بجلی پیدا کرنا، اس میں مختلف قسم کی بیماریوں کا علاج کرنا، اور بہت سی جناب آپ کی لیٹسٹ جو انوویشنز ہیں جس کے تحت جناب آپ کی سوشل اور آپ کی فائنینشیل اور میڈیکل بہت سے پرپسز کے لیے جناب استعمال کیا جاتا ہے نیوکلیئر پروگرام۔ انہوں نے کہا جی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے اوکے سے، امریکہ سے، اور اس پہ سٹینڈ لیا۔ اب وہ یہاں سے چلے گئے۔ اب اس کے اوپر ہر پاکستانی کا دل گرفتہ ہے۔ پاکستان چاہتا تھا، ہر پاکستانی چاہتا تھا کہ یہ چیزیں 100% میٹیریلائز ہو جائیں، اور صرف پاکستان نہیں، ساری دنیا یہ چاہتی تھی۔ یورپ، امریکہ کی عوام، ایران کی عوام، خلیجی ریاستیں، مشرق وسطیٰ کی ریاستیں، ترکی، رشیا، چائنا، سارے، لیکن ایک چیز نہیں ہوئی۔ لیکن جن لوگوں نے دونوں ہاتھ اٹھا کے اور ایک ٹانگ اٹھا کے اس پہ لڑیاں ڈال رہے ہیں جو 2 دن سے کہ پاکستان ناکام ہو گیا، پاکستان ناکام ہو گیا، ان کی اطلاع کے لرز ہے کہ پاکستان ناکام نہیں ہوا۔ آپ ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹویٹس، آج کا ٹویٹس بھی دیکھ لیں، آپ ایران کے جناب سپیکر طالباف صاحب کا جناب آپ ٹویٹ دیکھ لیں، آپ اس کی سپیچ دیکھ لیں جناب جے ڈی وینس کی جہاں سے جاتے ہوئے، آپ جو بھی آپ اس سے متعلقہ، اس ایشو سے متعلقہ طرفین فریقین کے آپ بیانات دیکھ لیں، ان تمام میں یہ چیز موجود ہے کہ جنگ بندی رہے گی، اور اس جنگ بندی کے جو ٹائم پیریڈ ہے جو 15 دن تھے، 2 ہفتے تھے، جس میں سے 4-6 دن گزر گئے، 8 دن ہیں، ان 8 دنوں میں کوئی نہ کوئی رزلٹ ہم نکالیں گے۔ باقی ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں آزاد ڈیجیٹل کے ناظرین، ساری عمر ہم نے سیاست کی ہے، جرگے کیے ہیں، لوگوں کے لڑائی جھگڑے، نکاح طلاقیں، صلح صفائی، ان کے جرگے، گلی محلے کا 2 ویلے قسم کے نکھٹو نااہل قسم کے 2 افراد ہو نا، ان کی بھی آپس میں لڑائی جھگڑا ہو جائے نا، تو محلے کے معتبر لوگ اگر بیٹھے نا، کوئی ناظم، کوئی ایم ایل اے، کوئی ایم پی اے، کوئی وزیر، کوئی بشیر کا ڈیرا، وہاں پر بیٹھ کے، تو پہلی سٹنگ کے اوپر جناب معاملات فائنلائز نہیں ہوتے۔ وہ ویلے بھی دوئے جناب بہ کے جناب کوئی نہ کوئی آکڑ لازمی دکھا دینا ہے، کوئی نہ کوئی چوں چراں چیں چڑک وہ لازمی دکھاتے ہیں۔ پھر جناب کوئی جرگہ 1 دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 1 نشست، 2 نشستیں، 4 نشستیں، تب جا کے کہیں وہ کسی گلی محلے کے ویلے 2 افراد جنا ان کی صلح صفائی ہوتی ہے۔ یہ تو ایک دنیا کی سپر پاور ہے اور ایک اپنے خطے کی پاور ہے، اور اسپیشلی اب اس پورے 45 دن کے بعد، اور اسپیشلی پچھلے 1 سال جون سے پہلی جنگ، اور اب اپنے آپ کو انہوں نے ایک جرت، ہمت، ولولے، جوش اور جذبے کے حوالے سے منوایا ہے ایرانیوں نے۔ تو یہاں پر تو بھائی جان ایک سپر پاور اور ایک جناب جذبات کی سپر پاور، دلیری کی سپر پاور، جرت اور ہمت کی سپر پاور، ان 2 ملکوں کا آپس کا معاملہ ہے۔ تو کوئی عقل کا اندھا، سمجھ کا لولا، دانش کا لنگڑا ہی یہ سمجھے گا کہ وہ پہلی میٹنگ کے اندر ہی جناب بیٹھتے ہی گھنٹے 2 کے اندر یا 1 نشست کے اندر جناب سارے معاملات کر لیں گے۔ 47 سال کی جو دشمنی تھی، 47 سال کا جو اختلاف تھا، 47 سال کا جو آپس میں ناراضگی تھی، جنگ تھی، وہ 47 منٹ کے اندر حل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا جی۔ اور 47 سال بعد یہ پاکستان کی ڈسٹنکشن ہے، پاکستان کی عسکری اور سول لیڈرشپ کی، کہ انہوں نے ان 47 سالہ دشمنی رکھنے والے ملکوں کو جو آپس میں ایک دوسرے کے سامنے 47 سال سے نہیں بیٹھے، انہیں بٹھا دیا۔ تو آپ حوصلہ رکھیں، جمع خاطر رکھیں۔ میں اس موقع کے اوپر انتہائی مذمت کروں گا قیدی نمبر 420 کی جو بہن ہے
نورین نیازی، میں نے کل بھی ٹویٹ کیا، ایگزیکٹلی وہی بیان دیا جب انڈیا کے ساتھ جنگ ہوئی تھی تو پوری نقدہ کوکا کی تحریک اور قیدی نمبر 420 کے کلٹ کا شکار ان لوگوں نے انڈیا کا شروع میں سپورٹ کی اور انڈیا کے حوالے سے بیانات دیے، انڈین ٹینکوں کا اور انڈین تیاروں کے جناب انہوں نے گن گائے تھے۔ اس وقت بھی اس نورین نیازی نے کہا تھا کہ ان کی کیا اوقات ہے کہ یہ انڈیا کا مقابلہ کر سکیں، تو کل اس نے پھر بکواس کی ہے۔ لیکن میں اس سے زیادہ اس کے اوپر زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا، کچھ پابندیاں ہیں میرے اوپر اخلاقی اور ایک ریلیشن شپ کی۔ کہتی ہیں کہ پاکستان کی کیا اوقات ہے کہ پاکستان ثالثی کرے۔ افسوس ہوتا ہے، قسم خدا کی افسوس ہوتا ہے، اتنا افسوس ہوتا ہے کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اس پوری نقدہ کوکا کی تحریک، اس قیدی نمبر 420، ان کے کلٹ کا شکار لوگوں میں احساس زیاں ختم ہو چکا ہے، فنش۔ پچھلے 3 دن اور پھر اس سے پہلے کے دن جب سے آپ کی جناب سیز فائر ہوا ہے، اس وقت سے لے کے اب تک پچھلے 4 سال میں روایات کو برقرار رکھتے ہوئے پاکستان کے خلاف زہر گلنا، پاکستان کے خلاف نفرت، ریاست پاکستان کے خلاف بغض، ریاست پاکستان کے خلاف کینہ، ریاست پاکستان کے خلاف دشنام ترازی، ریاست پاکستان کے خلاف الزام ترازی، ریاست پاکستان کے اوپر لان تان۔ یار یہ اس قیدی نمبر 420 اور اس کے کلٹ اور اس کے خاندان والوں کا اور اس کی سوشل میڈیا کے قطوروں کا یہی وتیرہ ہے۔ اب بھی اس کی بہن نے یہ اور اس کے ساتھ سارے کے سارے وہ لوگ، قسم خدا کی ہم تو ان کو تنقید کرتے کرتے ان کی کے اوپر ہم تھک گئے ہیں، ہمیں شرم آتی ہے یار ہر ویلاگ پہ بیٹھو، لیکن یہ اتنے بے غیرت اور بے حس ہے، یہ ہر روز دن میں 10 دفعہ پاکستان کے خلاف اتنا نیگیٹو اور زہریلا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ہمیں مجبوراً، ہمارا P+ بلڈ گروپ ہے، پاکستان پلس، ہمیں اس کا جواب دینا پڑتا ہے۔ تو ابھی اس کی بہن نے اپنا بغض نکالا کہ پاکستان کی کیا اوقات ہے۔ ہاں اس کے بھائی کی اوقات ہے کہ 50 دن ہو گئے ہیں امت مسلمہ کے ایک اہم ترین ملک ایران اور امت مسلمہ کے انتہائی اہم ترین ملک سعودی عرب اور خلیجی ریاستیں وہ جنگ و جدل کا شکار ہیں، اور ایران کے اوپر جناب اسرائیل شیطانیت اور ابلیسیت کا جو استعارہ ہے دنیا کے اندر، تا قیامت استعارہ رہے گا، اس نے اور امریکہ نے حملہ کر کے پورا ایران زمیں بوس کر دیا، لیکن اس قیدی نمبر 420 نے ابھی تک ایک لفظ اس کے اوپر نہیں بولا، نہ پازیٹیو نہ نیگیٹو۔ اس کی سانس خشک ہوا ہے، اس کی سانس بند ہے، اس کی روح قبض ہوئی ہے۔ اس کو جناب جمائمہ گولڈ سمتھ نے اور زیک گولڈ سمتھ نے سختی سے میسیج دلوا دیا، خبردار اسرائیل کے خلاف مت بولیں، خبردار امریکہ کے خلاف اس ایشو پہ مت بولیں۔ 1.25 سال ہو گیا ہے، جون میں پہلا حملہ ہوا اسرائیل کے اوپر، اس وقت سے لے کے اب تک، اور باتیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دکان پکوڑوں کی باتیں کروڑوں کی۔ شرم نہیں آتی ان کو یار، تم بے حیا لوگ ہو، قسم خدا کی مجھے افسوس کے ساتھ یہ الفاظ ادا کرنے پڑتے ہیں۔ لگے ہیں پاکستان کے اوپر کرٹیسزم کرنے، لڑیاں ڈال رہے ہیں۔ کل جب جے ڈی وینس گیا، ایگزیکٹ 20 منٹ بعد مجھے لنڈے کے اس انتہائی بے حس نام نہاد سکالر اپنی طرف سے اوریا مقبول جان کا مجھے میسیج آیا کھڑک کر کے، افسوس ان غنچوں پر جو بن کھلے مرجھا گئے۔ پاکستان کی ایفرٹس کی بظاہراً ناکامی کے اوپر خوشیاں مناتے ہوئے اس اوریا مقبول جان جیسے لوگوں نے، آفتاب اقبال جیسے، عمران ریاض گیلے تتر جیسے، ان سارے کے سارے جن کو آپ سارا دن سنتے ہیں پاکستان کے خلاف، ساروں نے ایسے ایسے لڑیاں ڈالی، ایسے ایسے۔ اب مجھے اریٹیٹ کر رہا ہے نا، میری پاکستانیت کو اریٹیٹ کر رہا ہے، میری دھرتی ماں کے ساتھ تعلق اور پیار کو اریٹیٹ کر رہا ہے وہ بندہ یہ میسیج دے کے۔ اس کے بعد پھر جو میں نے اس کو آڈیو میسیج بھیجا، اس میں رتی برابر غیرت ہوگی تو چلو بھر پانی کسی گٹر کا لے کے جو نا اس میں ڈوب مرے گا یہ اوریا مقبول جان۔ وہ صاحب کیا، اس کے ساتھ پوری زندگی یاد رکھے گا، کسی کو آڈیو میسیج سنانے کے قابل بھی نہیں ہے وہ۔ میں نے کہا لعنت تیری شکل کے اوپر، پھٹکار تیرے جسے کے اوپر اور ان لوگوں کے اوپر جو تجھے اسکالر مانتے ہیں۔
کو بھی شرمی کی انتہا ہوتی ہے یار، اپنا ریاست ہے، اپنا پاکستان ہے، اپنا ملک ہے، کیا اپنے خاندان کے اندر اپنے باپ کی، اپنی ماں کی، اپنے بھائی کی، اپنی بہن کی کسی خامی کو، کسی غلطی کو یا کسی ناکامی کو آپ باہر چوکوں چوراہوں میں جا کے ڈھول پیٹ کے، ڈرم بیٹ کے جناب آپ لوگوں کو بتاتے ہیں خوشی کے ساتھ لڑیاں ڈال کے کہ اچھا ہو گیا، میرا باپ ناکام ہو گیا، میری ماں ناکام ہو گئی، میری بہن، میرا بھائی ناکام ہو گیا. یہ بے غیرت قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، جن کی عزت، وقار، ڈگنیٹی سے بالکل عاری لوگ ہوتے ہیں، ان کا یہ کرائٹیریا ہوتا ہے. تو لیکن ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، پاکستان ناکام نہیں ہوا، پاکستان آج بھی اسی طرح متحرک ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹویٹ، جے ڈی وینس کے ٹویٹ، آپ کے جناب کالباغ صاحب کے، جناب ایرانی اسپیکر عباس اراغچی کے، ایرانی مینجمنٹ کے، سب کے جناب یہ ٹویٹس موجود ہیں کہ یہ ابھی انشاءاللہ معاملات آگے چلیں گے اور اللہ پاک پاکستان کو سرخرو کرے گا. دوسرا ٹاپک بڑے امپورٹنٹ، پاکستان کی سیکورٹی ایجنسیز نے بہاولپور، نارووال، نیلم ویلی، آزاد کشمیر، یہاں سے را کے کچھ ایجنٹس پکڑے ہیں. وہ را کے ایجنٹس کس طرح بنے؟ ٹیلی فونیکلی ان سے رابطہ کیا جاتا ہے، انہیں پیسے کی آفر اور لڑکیوں کی آفر کی جاتی ہے. لڑکیاں انڈین را کی متحرک قسم کی موجود ہیں. بالکل اسی طرح سوشل میڈیا کے اوپر رابطے کر کے، واٹس ایپ کے ذریعے سے رابطے کر کے ان کو آن بورڈ کیا گیا. ان لوگوں سے حساس قسم کی معلومات پاکستان کے ان علاقوں کی، سرحدی علاقوں کی، پاکستان کی حساس جگہوں کی، وہ ان سے لی. پاکستان کی سیکورٹی ایجنسیز نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑی باریک طریقے سے جناب انویسٹیگیٹ کر کے ان کے اوپر ہاتھ ڈالا، انہیں پکڑا. پکڑنے کے بعد اب وہ جناب پابند سلاسل ہیں اور وہ فر کر کے ایک ایک چیز بتا رہے ہیں کہ انڈین را کس طریقے سے پاکستان کے اندر یہ اپنا ننگا اور گندا کھیل کھیل رہی ہیں. تو جناب یہ پاکستان بالکل ویجیلنٹ ہے، چاہے مشرقی سرحد ہو، چاہے مغربی سرحد ہو، ہر حوالے سے، لوکل ایشو ہو، ریجنل ہو، نیشنل ہو، انٹرنیشنل ہو. پاکستان کی سیکورٹی ایجنسیز، پاکستان کی افواج بالکل تیار ہے اپنے ملک، اپنی سونی دھرتی کی حفاظت کے لیے، اور 1% بھی کسی قسم کی کوئی سستی، کوئی کوتاہی، کوئی غفلت، کوئی ذوف ارادہ، کوئی کم ہمتی انشاءاللہ ریاست پاکستان، اس کے عسکری اور اس کی سول کسی مینجمنٹ کی طرف سے یہ آپ کو انشاءاللہ نظر نہیں آئے گا. اور باقی آپ بے غم رہیں، اللہ پاک کی ذات بڑی ہے، اللہ پاک نے پاکستان کی محنت کو ضائع نہیں ہونے دینا. اللہ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے. اور انشاءاللہ یہ دنیا کے امن کا صحرا پاکستان کے ماتھے پہ، شہباز شریف وزیر اعظم کے ماتھے پہ، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر کے ماتھے پہ سجے گا. اور سجنے کے بعد 26 کروڑ عوام کی عزت اور وقار میں پوری دنیا میں مزید اضافہ ہوگا. تھینک یو ویری مچ.